میلاد شریف جب آتا ہے نا تو لوگوں کے دلوں میں جو خوشی اصل میں داخل ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی جان اور روح مصطفیٰ ہے. جان ہے ایمان کی، جان ہے مصطفیٰ، روح ایمان ہے مصطفیٰ، اصل ایمان ہے مصطفیٰ. جس کا جتنا عشق مصطفیٰ سے اتنا ہی اس کا ایمان کامل اور اکمل ہوتا جاتا ہے. اور یہ محبت ہوتی ہے، جب یہ سرکار سے محبت، سرکار کی غلامی، سرکار سے نسبت یہ مضبوط ہوتی ہے جب حضور کا ذکر سنیں، جب حضور کا کمال سنیں. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو لے یا مولانا جامی کو لے، اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر نبی علیہ السلام کی میرے مدحت و ثنا کرنی ہے، سرکار کی مدحت کرنی ہے، سرکار کی ثنا کرنی ہے. ابھی تو ہم جیسے دو چار آدمی بھی قلم اٹھا کے سرکار کی نعتیں لکھنا شروع کرتے، نہیں لکھ سکتے. بڑا علم چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے کم سے کم کتنا علم ہو، کم سے کم، زیادہ نہیں، کم سے کم. اعلیٰ حضرت فرماتے سرکار کی مدحت و ثنا کرنے کے لیے کم سے کم اتنا علم ہو کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں، مقام طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. وہ قلم چاہیے جو طوبہ میں سدرۃ المنتہا پہ، طوبہ میں جو درخت ہے اور اس کی ٹاپ کلاس کی سب سے اوپر والی جو ٹہنی ہے نا، اس کی کوئی ایک ملے، اس سے میں قلم بناؤں، تب جا کے کتنی سرکار کی مدحت و ثنا شروع ہوتی ہے. کمال ہے. جب تک نہ لہجہ خدا کا کرے کوئی، ان کی ثنا میں کیسے سخن وا کرے کوئی. کمال ہے. اب جب حضور جب جوبن پر آتے وہ ایک الگ موضوع ہے. سرکار جب جوبن پر آتے نا، جب سرکار کا مزاج مبارک جوبن پر ہوتا تو حالت ہی کچھ اور ہوتی. صحابہ کہتے جب حضور خوش ہوتے نا تو ہم حضور کی چمک کو دیکھ نہیں سکتے تھے. ہماری آنکھیں حضور کے قدموں تک پہ ٹک نہیں جاتی تھی، نہیں ہوتی تھی آنکھیں، ہم چندیا جاتی تھی آنکھیں. شاعر جو اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جل جائے کائنات نہ جوش جمال سے، جل جائے کائنات نہ جوش جمال سے، کہہ دو خدا سے آپ پہ پردہ کرے کوئی. سرکار پہ پردہ کرے. ابھی سمجھ نہیں آ رہی محبوب علیہ السلام کیا. اچھا، دو ٹکڑے ہو گیا دل ناتواں میرا. اب یقین رکھیے گا ہم ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں. دنیاوی اعتبار سے دیکھیں دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے، الم بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں. ہم میں سے ہر بندہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوگا، اپنے اپنے غم میں ٹوٹا ہوا ہوگا. یہ یقین رکھ لینا. شاعر کہتا ہے کہ دو ٹکڑے ہو گیا ہے دل ناتواں میرا، جڑ جائے مصطفیٰ جو اشارہ کرے کوئی. ہمارا دل، ہمارا دماغ جڑے گا تب جب مدینے سے مصطفیٰ کا اشارہ ہوگا. اس سے پہلے نہیں جڑ سکتے. ہمارے دل نہیں جڑ سکتے، ہمارے دکھ درد ختم نہیں ہو سکتے، ہمارے رنج و مصائب ختم نہیں ہو سکتے جب تک مدینے والے کی نگاہ نہ ہو جائے، ان کا اشارہ نہ ہو جائے. اور اس کے بعد مل جائے جس کو خاک شفا قدم تیری. یہ حضور کی تعریف نہیں ہے، حضور کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کی تعریف ہے. حضور کی نہیں، حضور کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کی تعریف ہے کہ مل جائے جس کو خاک شفا قدم تیری. کیا آرزو دست مسیحا کرے کوئی. پھر اس کو کسی ڈاکٹر اور کسی طبیب کی حاجت نہیں ہے کہ جس کو قدم مصطفیٰ کے نیچے والی خاک مبارک جس کو مل جائے.